السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے کاج ایجوکیشن سینٹر میں آج جمعے کے روز ایک خودکش حملے کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران کا کہنا ہے کہ خودکش حملے میں 19 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور کم از کم 27 افراد زخمی ہیں۔ ترجمان کے مطابق تعلیمی ادارے میں خودکش حملہ اس وقت ہوا جب وہاں داخلے کا امتحان جاری تھا۔ افغانستان میں عموماً جمعے کے روز تعلیمی ادارے بند رہتے ہیں۔ اب تک فوری طور پر خودکش حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے میں اب تک 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری طور پر جاری ہونے والے اعداد و شمار میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ طالبان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے علاوہ افغان لیڈروں اور افغانستان میں اقوام متحدہ سمیت غیر ملکی مشنز نے حملے کی مذمت کی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا ہے کہ وہ آج کے گھناؤنے اور وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دعائیں اس وقت مشکل وقت میں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ ہولناک حملے پر انہیں انتہائی افسوس ہے۔ تعلیمی اداروں میں یا اس کے ارد گرد تشدد کا بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یونیسیف افغانستان میں تمام فریقوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری اور احترام کریں اور تمام بچوں اور نوجوانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ یوناما کے مطابق اقوام متحدہ کے ارکان اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے تمام سوگواروں سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے کہا کہ وہ آج کے خوفناک حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ دوحہ میں قائم امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امتحان دینے والے طلبہ سے بھرے کمرے کو نشانہ بنانا شرمناک ہے۔ تمام طلبہ کو امن اور خوف کے بغیر تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم متاثرین کی جلد صحت یابی کی امید کرتے ہیں اور مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ غم زدہ ہیں۔ برطانیہ کے افغانستان مشن کے چارج ڈی افیئرز ہیوگو شارٹر نے کہا کہ معصوم طلبہ اور نمازیوں کو قتل کرنا سراسر قابل نفرت اور تمام مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ اقتدار میں رہنے والوں کا فرض ہے کہ وہ تمام برادریوں کی حفاظت کریں۔ ایرانی سفارت خانے نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں حلوائی کی ایک دکان میں دھماکے میں 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے بعد پولیس، لیویز اور ایف سی کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کو ڈی ایچ کیو منتقل کیا گیا۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو کے مطابق زخمی ہونے والے 12 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ایس ایچ او سٹی کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی، تاہم پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ اقوام متحدہ اگلے ہفتے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرہ افراد کی ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید $80 کروڑ کی اپیل کرے گا۔ اس بات کا اعلان جمعے کو اقوام متحدہ کے پاکستان میں نمائندے جولین ہارنس نے کیا۔ وہ عالمی ادارے صحت اور یونیسیف اور پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے نیٹ ورک کے نمائندے کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ہارنس نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت عامہ کی صورتحال کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں ملیریا اور ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ چھوٹے بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، جو ان کی صحت کے لیے نہایت ہی تشویش کی بات ہے۔ دوسری جانب یونیسیف کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لگ بھگ 34 لاکھ بچوں کو
جان لیوا امراض سے بچانے کے لیے فوری ہنگامی امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے کمرشل بینک حبیب بینک لمیٹڈ کو دہشت گرد تنظیموں اور اس سے منسلک گروپوں کی مدد کرنے کے الزامات کے تحت امریکی عدالت میں نئے الزامات کا سامنا ہے۔ اگرچہ نیو یارک کی ڈسٹرکٹ کورٹ اس مقدمے میں بینک پر بنیادی ذمہ داریوں کے الزامات کو مسترد کر چکی ہے، لیکن عدالت کا کہنا ہے کہ بینک نے القاعدہ اور اس سے منسلک بعض اداروں کو جان بوجھ کر بینکنگ سروس کے ذریعے مدد فراہم کی، جس سے دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو تقویت ملی۔ بینک کے خلاف الزامات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی امداد سے دہشت گردوں نے کوئی 370 افراد کو ہلاک یا زخمی کیا۔ تاہم دوسری جانب حبیب بینک نے ان الزامات پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بینک پر عائد کی گئی شکایات بے بنیاد ہیں اور بینک عدالت میں ان الزامات کا بھرپور طریقے سے دفاع کرے گا۔ بینک کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ بینک پر عائد ذمہ داریوں کا جائزہ قانونی کارروائی کے بعد کیا جائے گا اور اس معاملے پر عدالت نے ابھی تک کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ سائفر سے متعلق لیک ہونے والی اس مبینہ آڈیو میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان کے درمیان گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم آفس کی آڈیو لیکس معاملے کو انتہائی حساس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، اس آڈیو لیکس سے قومی سلامتی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کے بقول دنیا بھر میں اس طرح کی ریکارڈنگز عموماً انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی کو ایک انٹرویو میں آڈیو لیکس معاملے، امریکہ پاکستان تعلقات سمیت دیگر امور پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آڈیو لیکس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا ہے، جس کے نتائج کا ہم سب کو انتظار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے بقول جب وزیر اعظم کے دفتر کا معاملہ ہو تو وزیر اعظم چاہے عمران خان ہو یا شہباز شریف، اس سے قومی سلامتی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بھارت کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سینئر کانگریسی رہنماؤں ششی تھرور اور ملک ارجن کھرگے نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے ہیں۔ ششی تھرول کیرالہ کے ترواننتپورم سے رکن پارلیمان ہیں، تو کھرگے راجیہ سبھا کے رکن اور ایوان میں کانگریس کے قائد ہیں۔ کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت نہرو خاندان کا کوئی بھی فرد پارٹی دفتر میں موجود نہیں تھا۔ 17 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 22 اکتوبر کو نتیجے کا اعلان ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ 22 برس کے بعد کانگریس صدر کا انتخاب ہو رہا ہے۔ سابق صدور سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے صدارتی الیکشن لڑنے سے انکار کی وجہ سے یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر ملک ارجن کھرگے کامیاب ہوتے ہیں، جس کی قوی امید ہے، تو پارٹی نہرو گاندھی خاندان کے اثر سے باہر نہیں نکل پائے گی، کیونکہ کھرگے سونیا گاندھی کے وفادار ہیں اور انہیں ان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ البتہ اگر ششی تھرور کامیاب ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ پارٹی اس خاندان کے اثر سے باہر نکل آئے۔ اور اب ایک اعلان۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں یا ہماری اسمارٹ فون ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اور اینڈرائیڈ اور ایپل دونوں ڈیوائسز کے لیے یہ دستیاب ہیں۔ اعلان ختم ہوا۔ جمعے کے روز ایک عہدیدار نے بتایا کہ ماسکو کی جانب سے یوکرین کے مزید حصوں کے الحاق کے منصوبے سے چند گھنٹے قبل یوکرین کے شہر زاپورژیا میں ایک روسی حملے میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق زاپورژیا کے علاقے کے گورنر الیگزینڈر اسٹارک نے یہ اعلان جمعے کے روز ایک آن لائن بیان میں کیا۔ روس نے فوری طور پر حملے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج جمعے کو یوکرین کے 4 علاقوں کے روس کے ساتھ الحاق کا آغاز کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ امریکہ کا رد عمل تیزی سے سامنے آئے گا۔ اسی اثنا میں امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز عہد کیا کہ امریکہ یوکرین کے مختصر علاقے پر روسی دعووں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا اور امریکہ ماسکو کی جانب سے یوکرین کے نئے علاقوں کے الحاق کی صورت میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر نئی پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے۔ بحر الکاہل کے ملکوں کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے ان ریفرنڈمز کو ایک قطعی دھوکہ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی اور کہا کہ ماسکو نے اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے ہیں۔ صدر نے کہا کہ میں اس بارے میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یوکرین کے مختصر علاقے پر روسی دعووں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ صدر نے کہا کہ یوکرین پر روسی حملہ سامراجی عزائم کے ساتھ اقوام متحدہ کے چارٹر کی ایک کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گترس نے الحاق کی منصوبہ بندی کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور اسے قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ گترس نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر واضح ہے اور کسی ریاست کی طرف سے کسی دوسری ریاست کے علاقے کو دھمکی یا طاقت کے استعمال کے نتیجے میں الحاق کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس اقدام کو یوکرین اور اس کے اتحادیوں نے ناجائز قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اور اس کے رد عمل میں ماسکو کے خلاف نئی پابندیاں لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنی یومیہ خطاب میں روسیوں سے براہ راست اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسے اب بھی روکا جا سکتا ہے۔ فن لینڈ روسیوں کے لیے اپنی سرحد بند کرنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ فن لینڈ نے بندش ایسے وقت پر کی ہے جب یوکرین پر حملے جاری رکھنے کے لیے روس کے ریزرو فوجیوں کو فعال کرنے کے تناظر میں روسی مردوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ روس نے اپنی سرحدوں پر بھرتی دفاتر کھولنا شروع کر دیے ہیں تاکہ ان مردوں کو روکا جا سکے جو ممکنہ طور پر فعال کرنے کے حکم سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ رہے ہوں۔ امریکہ نے ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی تجارت کو آسان بنانے والی متعدد کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں جمعرات کے روز نافذ کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے ایک بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف اپنی اقتصادی پابندیوں کے اطلاق کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ دہشت گردی کے انسداد اور مالیاتی انٹیلیجنس کے معاون وزیر خارجہ برائن نیلسن نے کہا کہ امریکہ ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی غیر قانونی فروخت پر سخت پابندیوں کے نفاذ سے وابستہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی اثاثوں پر کنٹرول سے متعلق امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر نے جنوبی اور مشرقی ایشیا کے مختلف مقامات میں پیٹروکیمیکل اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی لاکھوں ملین ڈالرز کی فروخت میں ملوث کمپنیوں کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کو ہدف بنایا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نیو یارک میں ایرانی مشن نے تبصرے کی ایک درخواست پر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اوسلو میں جمعرات کے روز پولیس نے بتایا کہ ایک مشتعل ہجوم کے کچھ لوگوں نے اوسلو میں ایرانی سفارت خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس دوران ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور عہدیداروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 90 لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اوسلو میں یہ ہجوم 22 سالہ مہسا امینی کی ایران کی اخلاقی پولیس کی تحویل میں ہلاکت پر احتجاج کے لیے سفارت خانے کے باہر اکٹھا ہوا۔ ناروے کے دارالحکومت میں پولیس نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا رویہ پرتشدد تھا۔ اوسلو کی جھڑپیں ایسے میں ہوئی ہیں جب امینی کی موت پر ایران کے درجنوں شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔
آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔